خلیل جبران کا مشہور زمانہ عالمی کلاسک ناول دی پروفٹ کا اردو ترجمہ قسط نمبر 3۔ پھر ایک عورت نے کہا، ہم سے غم اور مسرت کا کچھ ذکر کر، اور اس نے جواب دیا، تمہاری مسرت در حقیقت تمہارا غم ہی ہے، جس کا نقاب اتار دیا گیا ہے۔ وہ کنواں جس کے اندر تمہارے کہے کی آواز گونجتی ہے، وہی تو ہے جس کے اندر تمہارے آنسو گرے ہیں، اور اس کے سوا ہو کیا سکتا ہے۔ جس قدر زیادہ غم تمہارے اندر جاگزیں ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ گنجائش مسرت کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ کیا وہ پیالہ جو تمہاری شراب سے لبریز ہے، وہی پیالہ نہیں ہے جو کمہار کے آوے میں جلایا گیا تھا؟ اور کیا وہ بانسری جس کا نغمہ تمہاری روح کو تسکین دیتا ہے، وہی بانس کا ٹکڑا نہیں ہے جس کا مغز چاقو سے کھود کر نکالا گیا تھا اور جس کا سینہ چھری سے کریدا گیا تھا؟ جب تم مسرت سے معمور ہو تو اپنے دل کی گہرائی میں بغور دیکھو، تم پاؤ گے کہ وہی چیز تمہارے دل کو رنج دے رہی ہے جو تمہیں مسرور بھی کرتی ہے۔ جب تم مغموم ہو تو پھر اپنے ہی دل کے اندر دیکھو، تم دیکھو گے کہ تم در حقیقت اسی چیز کے لیے ملول ہو جو تم کو مسرت عطا کرتی ہے۔ تم میں سے بعض کہتے ہیں مسرت غم سے بہتر ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، غم برتر ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ دونوں ناقابل تفریق ہیں، ناقابل امتیاز ہیں، ساتھ ہی ساتھ دونوں آتے ہیں، اور جب ایک تمہارا دسترخوان پر موجود ہو اور تو یقین جانو کہ دوسرا تمہارے بستر میں سو رہا ہوگا۔ سچ ہے کہ تم ترازو کی وہ ڈنڈی ہو جو ان دونوں پلوں کو اٹھائے رہتی ہے۔ جب زندگی کا خزانہ دار ترازو کو ہاتھ میں لے کر اپنا سونا چاندی تولتا ہے تو دونوں پلڑے ہلتے ہیں، اور ڈنڈی اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے جو خزانہ دار ہے۔ باب نمبر 9۔ پھر ایک معمار آگے آیا، اس نے کہا، ہم کو کچھ مکانوں اور عمارتوں کے متعلق بتا۔ وہ مسکرا کر اس نے کہا، بستی میں مکان بنانے سے پہلے اپنے تصورات کا ایک باغ لگاؤ، اس لیے کہ جس طرح تمہارا جسم شام کے وقت گھر کی طرف آتا ہے، اسی طرح تمہاری آوارہ گرد روح بھی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتی ہے۔ تم اصلی گھر تمہارا جسم ہے، وہ سورج کی روشنی میں پھیلتا ہے، رات کی خاموشی میں سوتا ہے، اس کے اندر ایک عالم رویا بند ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اس گھر میں خوابیں نہیں دیکھی جاتی؟ اور کیا گھر کا وہ رہنے والا جو شہر سے باہر پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف جاتا ہے تو خوابیں دیکھے بغیر جاتا ہے؟ کاش کہ تمہارے یہ اجسام سب میری مٹھی کے اندر آ جاتے اور میں ان کو ایک دہقان کی طرح جنگلوں اور کھیتوں میں بکھیر دیتا۔ کاش کہ پہاڑ کی وادیاں تمہاری سڑکیں ہوتیں اور تمہارے سب راستے سرسبز کھیتوں کے راستے ہوتے، تاکہ تم انگور کے باغوں میں ایک دوسرے کو پہچانتے اور اپنے جسم پر زمین اور مٹی کی مہک لیے ہوئے گھروں کو واپس آتے۔ مگر ابھی یہ ہونا نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا کچھ ایسے خوفزدہ ہو گئے تھے، اور خوفزدہ ہو کر کچھ اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سمیٹ کر اپنے باپ دادا کے قریب ہی رہنا سکھایا۔ ابھی چند روز وہ خوف باقی رہے گا، ابھی چند روز تمہاری شہر پناہ تمہارے آتش دانوں اور کھیتوں کے درمیان حائل رہے گی۔ اور مجھے بتاؤ اے اہل حرفہ، تمہارے ان گھروں میں ہے کیا، اور کیا چیز ہے جس کی تم دروازوں میں قفل ڈال کر حفاظت کرتے ہو؟ کیا تمہیں سکون قلب حاصل ہے، وہ ذوق طلب جو تمہاری قوت کا مظہر عظیم ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں ماضی کی یاد موجود ہے، وہ جو دلوں کی بلندیوں کو اس طرح ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے جس طرح دریا کا ایک پل؟ کیا تم حسن رکھتے ہو، وہ حسن ازل جو دل کو اینٹ اور پتھر سے جدا کر کے کوہ مقدس کی طرف لے جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہے تمہارے گھروں میں کوئی ایسی جنس، یا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس آسائش کے؟ آسائش، وہ چور جو پہلے تمہارے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، پھر میزبانی کرنے لگتا ہے، اور پھر مالک بن کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ تم سے کھیلتا ہے اور تمہاری اعلیٰ خواہشوں کو زبردستی اپنا کھلونا بنا لیتا ہے، مار مار کر باندھ کر۔ اس کے ہاتھ ریشم کی طرح نرم، مگر اس کا دل فولاد ہے۔
وہ تمہیں اپنے گیت سنا سنا کر بچوں کی طرح سلا دیتا ہے تاکہ تمہارے بستر کے پاس کھڑا ہو کر جس میں فانی کی کمزوریوں پر حقارت کے ساتھ تانا زن ہو۔ وہ تمہاری عقل سلیم پر استہزاء کرتا ہے اور پھر اس کو نرم گدوں میں اس طرح لپیٹ دیتا ہے جس طرح شیشے کے نازک برتن لپیٹے جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ آسائش کی طلب اور تمنا روح کے جذبہ اعلیٰ کا خون کر ڈالتی ہے اور پھر اس کے جنازے کو مسکراتے ہوئے کندھا دیتی ہے۔ مگر اے فضائے بسیط کے بچوں، تم کے سکوت کی حالت میں مضطرب ہوتے ہو۔ تم کو کوئی چور نہ پکڑ سکے گا، نہ بہکا سکے گا۔ تمہارا گھر زندگی کے جہاز کا لنگر نہ ہوگا، نہ لنگر کی طرح قائم۔ تمہارا گھر بادبان ہوگا اور بادبان کی طرح متحرک۔ آسمان کی آزاد ہوائیں اس کے ساتھ کھیلیں گی۔ وہ زخم کے اوپر کی پیپ سے بھری ہوئی کھال نہ ہوگا، بلکہ وہ آنکھ کا باریک پردہ ہوگا جو آنکھ کی حفاظت کرے گا۔ تمہارے لیے ضروری نہ ہوگا کہ تم اپنے اس گھر کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے اپنے پروں کو سمیٹو یا اپنے سروں کو جھکاؤ تاکہ وہ چھت سے نہ ٹکرا جائیں۔ نہ تم اس خوف میں مبتلا ہو کر اپنا سانس روکو کہ کہیں گھر کی دیوار یا محراب شک ہو کر نہ گر جائیں۔ تم ان مقبروں میں زندگی بسر نہ کرو گے جو مردوں نے زندوں کے لیے بنائے ہیں، اور تمہارے گھر کتنے ہی شاندار، خوبصورت اور مضبوط ہوں، مگر ان کے اندر تمہاری طلب صادق بند نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ وہ جو ایک جوہر بے حد و نہایت تمہارے اندر ہے، وہ آسمان کی وسعت میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ اس گھر کا دروازہ صبح صادق کی روشنی ہے اور شب کی موسیقی سے معمور سکون میں چمکتے ہوئے ستارے اس کے بچے ہیں۔ باب نمبر 10۔ پھر ایک جولاہے نے کہا، ہم کو لباس کے متعلق کوئی نکتہ بتا۔ اس نے کہا، تمہارا لباس تمہارے حسن حقیقی پر بھاری پردے ڈال کر اس کو نظروں سے دور کر ڈالتا ہے۔ لباس تمہارے حسن کو چھپا دیتا ہے لیکن تمہارے وجود کی زشت روئی کو نہیں چھپا سکتا، اور باوجود یہ کہ تن کو لباس سے ڈھانک کر تم وہ آزادیاں چاہتے ہو جو پردہ اخفاء میں حاصل ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا لباس بجائے اس کے کہ تم کو اپنے پردوں کے پیچھے آزاد ہونے کا موقع دے، تمہارے لیے بیڑی اور زنجیر بن جاتا ہے۔ کاش کہ لباس کی رکاوٹ کم ہوتی یا بالکل نہ ہوتی، اور تمہارے جسم کی کھال سورج اور ہوا سے براہ راست متصل اور مانوس ہوتی، اس لیے کہ نفس حیات سورج کی روشنی ہے اور زندگی کی قوت کھلی ہوا کے اندر ہے۔ تم میں سے بعض کہتے ہیں کہ باد شمالی ہمیں لباس پہننے پر مجبور کرتی ہے، اسی نے ہمارے جسم پر کیڑا لپیٹ دیا ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں، ہاں، باد شمالی نے تمہارے جسموں پر کیڑا لپیٹا، مگر اس نے کپڑے کا سوت بے شرمی کے چرخے پر کاتا اور قوت حیات کے تمام اعصاب کو کچل کر اور نرم کر کے اس کپڑے کے تاروں کو ملا دیا، اور جب باد شمال نے اس طرح تمہارے حجاب فاسد کو کپڑے پہنا دیے تو وہ جنگل میں جا کر خوب ہنسی۔ اس حقیقت کو بھولو نہیں کہ وہ شرم و حجاب جو جسم کے لباس اور برہنگی سے متعلق ہے، صرف گنہگاروں اور بدنیتوں کی آنکھ کے لیے ایک پردہ بنایا گیا ہے۔ پھر جب تمہارے جسموں کے اندر گناہ اور بدی باقی نہ رہے تو شرم و حجاب کے یہ پردے کیا ہیں اگر محض ایک زنجیر، فطرت کی آزادیوں کو باندھنے والی اور ایک گناہ کی بیماری نہیں ہے جو دلوں کو ناپاک، ایمانوں کو خراب اور انسانوں کی فطرت کو آلودہ کرتی ہے۔ اور بولو نہیں کہ زمین تمہارے ننگے پاؤں اپنے جسم سے مس ہوتے محسوس کر کے مسرور ہوتی ہے، اور صحرا کی ہوا تمنا رکھتی ہے کہ وہ تمہارے کھلے ہوئے بالوں سے کھیلے۔ باب نمبر 11۔ پھر ایک سوداگر نے کہا، ہمیں خرید و فروخت کے متعلق کوئی مشورہ دے، اور اس نے جواب دیا، تمہیں زمین اپنے تمام میوے اور پھل اور اپنی تمام پیداوار نظر کرتی ہے، اور اگر تم اس کے تحفوں سے اپنی جھولیاں بھر لو تو پھر تم کبھی محتاج نہیں ہو سکتے۔ اگر تم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان تحفوں کی تقسیم اور ان کا تبادلہ کر سکو تو یقیناً تم ہمیشہ احتیاج سے محفوظ اور کثرت میں آسودہ رہو گے، لیکن اگر یہ تبادلہ اور تقسیم محبت اور انصاف سے بیگانہ ہے تو بلا شبہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے
جن کے اندر حرص پیدا ہوگی اور باقی سب بھوکے مریں گے۔ سمندر اور کھیت اور باغوں میں محبت کرنے والوں، جب تم بازار میں کپڑا بننے والوں اور برتن بنانے والوں سے ملو تو انصاف والے آقا کا نام لے کر، جو دنیا کے ہر سودے کا حساب لکھتا ہے، اپنی اس ترازو کو پاک کر لو جس میں قیمت کے مقابلے میں قیمت اور پونجی کے مقابلے میں پونجی تولی جاتی ہے، اور ان چالاک تہی دستوں کو اپنے سودے میں دخل نہ دینے دو جو صرف اپنی چالاک اور طرار زبان کے شیریں الفاظ تمہاری محنت کے معاوضے میں پیش کرتے ہیں۔ ایسوں سے تم کو صاف کہہ دینا چاہیے، ہمارے ساتھ کھیتوں میں آؤ جہاں ہل چل رہے ہیں، یا ہمارے بھائیوں کے ساتھ سمندروں پر جاؤ اور اپنے جال پانی پر بچھاؤ، اس لیے کہ زمین اور سمندر تمہارے لیے بھی اسی قدر فیاض ہیں جس قدر کہ ہمارے لیے۔ اور اگر گانے والے اور ناچنے والے اور بانسری بجانے والے آئیں تو ان کا مال بھی خریدو، اس لیے کہ وہ بھی دنیا کے میوے کی حلاوت اور پھولوں کی مہک سمیٹ کر لاتے ہیں، اور جو مال وہ تمہارے لیے لے کر آتے ہیں وہ باوجود یہ کہ تخیل و تصور کی دنیا میں تیار کیا جاتا ہے، لیکن تمہاری روح اور تمہارے وجود لطیف کے لیے لباس و غذا ہے۔ اور پہلے اس سے کہ تم بازار سے چلو، یہ دیکھ لو کہ کوئی بیوپاری یا گاہک خالی ہاتھ تو نہیں رہ گیا، اس لیے کہ دنیا کا کارساز اور تمہارا آقا اپنی فضائے ملکوتی میں اطمینان کے ساتھ آرام نہ کر سکے گا جب تک کہ تم میں سے ہر کم ترین کی ضرورتیں پوری نہ ہو گئی ہوں۔ باب نمبر 12۔ پھر بستی کے کوتوال نے اس کو اپنی طرف مخاطب کیا، ہم سے جرائم اور سزاؤں کے متعلق کچھ بیان کر، اور اس نے کہا، جب تمہاری روح کا لنگر ٹوٹ جاتا ہے اور جب وہ ہوا میں آوارہ ہو جاتی ہے، جب ہی تم اپنی تنہائی اور بے کسی کی حالت میں دوسروں کو گزند پہنچاتے ہو، اور دوسروں کو گزند پہنچا کر تم در حقیقت اپنے ہی کو گزند پہنچاتے ہو، اپنا ہی نقصان کرتے ہو، پس اس گناہ کے کفارے کے لیے تم کو سعادت مندوں کے دروازے پر دستک دے کر انتظار کرنا چاہیے۔ تمہارا نفس اعلیٰ، وہ جو تم میں سے بدترین گناہگار کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، وہ نفس اعلیٰ ایک سمندر ہے جس کا پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور جو اپنی سطح پر ہر تیرنے والے کو تیراتا ہے، بلکہ تمہارا نفس اعلیٰ سورج کی مثل ہے کہ وہ نہ چھچھندر کی عادت سے واقف ہے، نہ شام کے سوراخ کو ڈھونڈتا ہے، مگر وہ تمہارے وجود میں تنہا مقیم نہیں ہے۔ بہت کچھ تمہارے وجود میں جزو بشریت ہے اور بہت کچھ ابھی خام ہے، اور جو کچھ تمہارے وجود میں جزو بشریت ہے اس کا اب میں ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ وہی، نہ کہ وہ ظلمت کا ذرا سا بالشتیہ۔ تمہارا نفس اعلیٰ جو حالت خواب میں بھی متحرک رہتا ہے، وہی جرم اور اس کی سزا سے آشنا ہے۔ اکثر میں نے تم کو اس طرح ایسے لوگوں کا ذکر کرتے سنا ہے جنہوں نے خطا کی ہو کہ گویا وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری دنیا میں مداخلت بے جا کرنے والے اجنبی ہیں، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ جس طرح مقدس اور پارسا ایمان والے اس نفس اعلیٰ سے بلند تر نہیں ہو سکتے جو تمہارے اندر ہے، اسی طرح گنہگار اور کمزور بھی اس نفس ادنا سے پستر نہیں گر سکتے جو ان کے اندر ہے۔ اور جس طرح درخت کا وہ ایک پتا بھی جو سوکھ کر زرد ہو جاتا ہے، درخت کے تمام پتوں اور شاخوں میں شامل رہتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ درخت کا جزو نہیں ہے یا خارج از درخت ہے، اسی طرح گناہ گار بھی کوئی گناہ ایسا نہیں کرتا جس کے ذمہ داری میں تمہارا ضمیر خفی شریک نہ ہو۔ ایک جلوس کی طرح تم سب اپنے نفس اعلیٰ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو، تم راہ بھی ہو اور راہ رو بھی، اور جب اس جلوس میں سے کوئی شخص ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو وہ دوسروں کو اسی طرح خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے جس طرح راستے میں پڑا ہوا پتھر، اور اگر اس گرنے والے کو اس کے تیز قدم ساتھی نہیں اٹھاتے اور گرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو گویا وہ دانستہ بعد کے آنے والوں کے لیے ایک سنگ راہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، خواہ میرے الفاظ تمہارے دلوں پر کتنے ہی گراں گزریں، کہ مقتول اپنے قتل کے جرم میں خود بھی شریک ہوتا ہے، اور جو کوئی لوٹا گیا ہے وہ خود بھی اپنی تباہی کے الزام سے بری نہیں ہے۔ پاک باز اور بے گناہ مجرم اور گنہگار کے افعال کی ذمہ داری میں ضرور شریک ہیں، اور کوئی نیکوکار نہیں جس کے ہاتھ بدکاروں کی بدکاری سے ملوث اور آلودہ نہ ہو۔ اسی طرح اکثر مجرم اسی شکار کا ہدف بنتا ہے جس کو وہ ایذا پہنچاتا ہے، اور اکثر وہی خطاوار جو سزا پاتا ہے بظاہر بے خطا ہوتا ہے،
اور معصوموں کی خطاؤں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ تم انصاف سے بے انصافی کو اور گناہ گاروں سے بے گناہوں کو جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ آفتاب کے روبرو شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جس طرح کالی اور سفید ڈوری باہم لپٹی ہوئی ہو، پیچ در پیچ، اور جب کالی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو جلاحا سارے تھان کو پھر درست کرتا ہے اور اپنے اس چرخے کو بھی دیکھتا ہے جس سے وہ کمزور تار نکلے تھے۔ اگر تم میں سے کوئی کسی بے وفا بیوی کے جرم کو انصاف کی ترازو میں تولنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عورت کے شوہر کے دل کو بھی اسی ترازو کے پلے میں رکھ دے، اور اس عورت کی روح کے ساتھ اس مرد کی روح کو بھی پیمانے سے ناپ لے، اور پھر وہ شخص جو مجرم کی کم تر اور پھر وہ شخص جو مجرم کی کمر پر تازیانہ مارنے کھڑا ہو، ذرا اس انسان کی روح کو بھی جانچ لے جو ستم رسیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ حق و انصاف کا نام لے کر کسی مجرم کو سزا دے اور گناہ کے درخت پر کلہاڑی چلائے، تو اس کو چاہیے کہ ایک نظر اس کی جڑ کو بھی دیکھ لے، اور جب وہ زمین کے نیچے دبی ہوئی جڑ کو دیکھے گا تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ زمین کی خاموش اور تاریک گہرائی میں اچھے اور برے ثمر اور بے ثمر کی جڑیں باہم لپٹی ہوئی ہیں۔ اور اے انصاف کرنے والے حاکموں، اگر تم چاہتے ہو کہ حق کے مطابق فیصلہ کرو اور سزائیں دو، تو تم اس شخص کے خلاف کیا فیصلہ دو گے جو اپنے ظاہری اعمال میں نیکوکار ہے مگر جس کی روح چور ہے؟ تم اس شخص کو کیا سزا دو گے جو دوسروں کے جسم کی جان اپنی تلوار سے نکالتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی روح کو بھی قتل کر ڈالتا ہے؟ اور تم اس شخص پر کس طرح مقدمہ قائم کرو گے جس کا عمل فریب اور ظلم سے خالی نہیں، مگر جو خود بھی دوسروں کے فریب کا شکار اور دوسروں کے ظلم کا مظلوم ہے؟ اور تم ان لوگوں کو کس طرح تعزیر کرو گے جن کی پشیمانی ان کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے؟ کیا پشیمانی بھی اسی قانون کے ماتحت ایک سزا نہیں ہے جس قانون پر تم عمل کرتے ہو؟ لیکن یہ سزا ایسی ہے کہ تم چاہو بھی تو اس کو بے گناہ پر عائد نہیں کر سکتے، نہ گناہ گار کے دل سے اس کو جدا کر سکتے ہو۔ پشیمانی بغیر بلائے رات کی تاریکی میں آتی ہے تاکہ سوتے ہوئے جاگ جائیں اور جاگ کر اپنے نفس کا مطالعہ کریں، ضمیر کی شمع کو تمہارے اندر روشن کرتی ہے، اور تم جو انصاف کے اصول کو سمجھنے کے مدعی ہو، کس طرح تم انصاف اور حق کی بنیادی اصولوں کو سمجھ سکو گے تاوقتے کہ تم انسان کی گناہ گار زندگی سے بھی اسی قدر واقف نہ ہو جس قدر کہ تم اپنے خیال میں اس کی نیکیوں سے آگاہ ہو؟ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ سر بلند اور سر نگوں دونوں ایک ہی ہیں، گویا ایک ہی انسان ہے اور ایک ہی اس کا نفس ہے، جو صبح اور شب کے درمیان اس طرح قائم ہے کہ اس کے ایک طرف شب کی تاریکی میں اس کا نفس ادنا نمایاں ہے اور دوسری طرف صبح کی روشنی میں اس کا نفس اعلیٰ جلوہ ریز ہے۔ اور اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ معبد کی محراب کا بلند پتھر اس کی بنیاد کے پتھر سے ذرا بھی بلند تر نہیں ہے۔